من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. آج 13 شعبان 1445 ہجری موافق 24 فروری 2024 عیسوی دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے تاریخ اسلام کی 1037ویں نشست. عنوان ہے عصر حاضر میں اسلامی تاریخ کی اہمیت و مناویت. مخاطب کریں گے عالی جناب محترم ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب محترم ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے وہ ڈائس پہ آئے اور ہمیں مخاطب کریں. برکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الایام نداولها بین الناس. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. ساری تعریف و توصیف اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا. درود و سلام و تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے تاریخ انسانی پر اپنے مثبت انقلاب کے ذریعے ناقابل انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج تاریخ اسلام کی 1037ویں نشست منعقد ہونے جا رہی ہے اور آج کا جو عنوان ہے عصر حاضر میں اسلامی تاریخ کی اہمیت اور معنویت. یہ عنوان میں نے اس لیے منتخب کیا کہ آپ تاریخ اسلام کی 1000 سے زائد نشستیں یہاں پر بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد کیے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے وقفے سے ان محافل میں شرکت کی ہے اور بیرون ملک بھی لوگ ہمارے پروگراموں کو سماعت فرما رہے ہیں. تو تاریخ اسلام کیا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ ہمارا ہر ہفتے کا عنوان ہے. تاریخ اسلام کی اہمیت کو سمجھ کر ہی جناب غلام یزدانی صاحب اور ان کے معاونین نے یہاں اس نشست کا انعقاد عمل میں لایا ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ سے واقف ہو سکے اور خاص طور پر تاریخ اسلام سے واقف ہو سکے. آج کے لیکچر کا جو دوسرا جز ہے اس میں کہ اس کی اہمیت کیا ہے عصری دور میں، عصر حاضر میں، موجودہ دور میں تاریخ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا معنویت ہے. The relevance of Islamic history and its importance in the present age. یہ اس کا انگریزی ترجمہ ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ کا تعلق ماضی سے ہے. ماضی کے گزرے ہوئے واقعات کو ہم پڑھ کر بعض مرتبہ خوش ہو جاتے ہیں اور بعض مرتبہ غمزدہ ہو جاتے ہیں. تو تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف وقتوں کے اندر مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں. تو تاریخ صرف واقعات کو جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ تاریخ سے ہم کو سبق لینا ہے، تاریخ سے ہم کو عبرت لینا ہے اور تاریخ سے ہم کو بصیرت حاصل کرنا ہے. وہ کارنامے جو ہمارے حال اور مستقبل کو شاندار بنا سکتے ہیں، تو لازمی چیز ہے
کہ ہم کو اسلاف کی اس تاریخ کو پڑھنا پڑے گا کہ جس کے اندر انہوں نے غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں. اور تاریخ سے سبق لینے کے معنی یہ ہے کہ ہماری مسلم حکمرانوں نے یا مسلم دور حکومت میں جو کمزوریاں رہی، جو خامیاں رہی اور اس کے کیا خطرناک نتائج نکلے، اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے. تو اس لحاظ سے تاریخ کا مطالعہ صرف ماضی کو جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا مطالعہ ہم کو قوموں کے عروج و زوال، ان کی پستی اور بلندی، ان کی کامیابی اور ناکامی کے ہمارے سامنے پورا دفتر کو رکھ دیتا ہے کہ کوئی قوم دنیا میں سربلند ہوئی تو کیوں ہوئی، اور کوئی قوم اگر پستی کے غاروں میں چلی گئی تو کیوں گئی. اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں. اسی لیے میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تلک الایام نداولوها بین الناس، کہ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. یہ مشیت یزدی کا قانون ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ قوموں کے درمیان میں الٹ پھیر کرتے رہتا ہے اور مختلف قسم کے نشیب و فراز آتے ہیں. کبھی کوئی قوم عروج کی اعلیٰ منزلوں پر ہم کو نظر آتی ہے اور پھر کچھ وقت گزرتا ہے، کچھ صدیاں گزرتی ہے کہ پھر وہ قوم ایک تازیانہ عبرت بن جاتی ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. ہم سب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. اب رمضان کا آغاز کچھ ہی دنوں میں ہونے والا ہے. آپ پڑھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں قیامت کا ذکر کیا، جہاں جنت و دوزخ کا ذکر کیا گیا، وہیں سابقہ قوموں کا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ قوم عاد و سمود کا تذکرہ قرآن مجید میں ہم کو ملتا ہے، قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا سلوک کیا تھا اس کا تذکرہ ہم کو قرآن میں ملتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو قرآن کے 30 پاروں میں بیان کی گئی، کیا محض تلاوت کے لیے بیان کی گئی یا پھر اس کے ذریعے کوئی ہم سبق حاصل کریں؟ قرآن تو بار بار یہ کہتا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو اگر تم عقل رکھتے ہیں. تو تاریخ کو جاننے کی سب سے اہم ترین جو ہمارا ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی مورخ کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ قوموں کا عروج کیسے ہوا، قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے کیسی کامیابی عطا کی، کیا وجوہات تھے اس کے، اور پھر اس کے بعد وہ قوم کس طریقے سے تباہ برباد کر دی گئی. تو اس طریقے سے ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے. سیرت کی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی مختلف قوموں کا تذکرہ اپنی قوم کے سامنے کیا. خاندان قریش کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے ان کو بتایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرو گے اور میری لائی ہوئی شریعت کو تم نہیں قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو سابقہ قوموں کے ساتھ کیا ہے. تو اس طریقے سے ہم کو تاریخ کو پڑھنے سے ایک طرف قرآن مجید کو بھی پڑھنا ہے، سیرت رسول کو بھی پڑھنا ہے، اور پھر تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہماری جو 1400 سال کی جو تاریخ رہی ہے اسلام کی تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کا دور، مجددین کا دور، پھر مسلم بادشاہوں کا دور، پھر صوفیاء اکرام کی خدمات، یہ سب دراصل تاریخ کا حصہ ہے. اگر ہم اس کو بغیر پڑھے کے یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں کوئی انقلاب لا سکیں گے یا ہم دنیا میں کوئی فلاح و بہبود کا کام کر سکیں گے تو یہ ناممکنات میں سے ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مختلف قوموں کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی تہذیب، ان کے تمدن کو عروج عطا کیا. چنانچہ معلوم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 36 سویلائزیشنز اس روئے زمین پر برپا ہوئے، 36 تہذیبیں آئی اور گئی. آپ نے سنا یونان کی تہذیب، روما کی تہذیب، ہمارے ملک کے اندر سندھ کی تہذیب، موہنجو-داڑو کی تہذیب. تو اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ایسی 36 تہذیبیں ہیں جس کو تاریخ میں قلم بند کیا گیا ہے، ورنہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو پڑھتے ہیں ہم
تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یونان اور روما، اقبال نے جو کہا کہ یہ سب مٹ گئے، کیوں مٹ گئے، اس کے کیا اسباب تھے، تو وہ چیزیں ہم کو تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی قوم اللہ نے جس کو بھی عروج بخشا، جس کو کامیابی، جس کا مقدر بنی، تو وہ جو ہے نا زوال کی طرف کیوں آئے، شکست کیوں ہوئی، وہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی۔ ان کو جو اختیارات دیے گئے تھے، ان کو جو کام کرنے کے تھے زمین پر، وہ کام انہوں نے نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے ان سے اقتدار کو چھین لیا اور وہ قوم ناکام ہو گئی، نامراد ہو گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا جس کی پیش قدمیاں جو ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ دنیا میں آئے اس وقت انسانی معاشرے کے اندر علم، تہذیب، تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عرب کا معاشرہ انتہائی جہالت کے دور سے گزر رہا تھا اور صحیح اور غلط کی کوئی ان کے پاس تمیز نہیں تھی۔ لیکن اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہم کو بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت کے اندر اس حیوانی معاشرے کو انسانی معاشرے کی ایک بہترین مثال کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ لوگ جو چوری اور ڈکیتی کرتے تھے، وہ لوگ جو قتل و غارت گری کرتے تھے، وہ آپ کی تعلیمات کو قبول کر کے، اسلام کو قبول کر کے دنیا کے مسیحا بن گئے، دنیا کے رہبر بن گئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ کیا چیز تھی کہ اتنے مختصر عرصے کے اندر اس 23 سال میں سے آپ 13 سال کو آپ نکال دیں جو مکی دور ہے۔ مکی دور میں تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کا ہی کام ہوا، کفار مکہ، مشرکین مکہ نے اسلام کو ملیامیٹ کرنے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اصل جو دور تو ملا وہ 10 سالہ مدنی دور ہے، اور 10 سالہ مدنی دور کے اندر اللہ کے رسول نے غزوات بھی کیے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہوا رمضان میں ہی، 17 رمضان کو، اور بھی غزوات ہوئے۔ پھر اسی رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دور میں 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں۔ تو 2 ہجری سے 8 ہجری کی جو اسلامی تاریخ ہے، وہ تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مسلمانوں کو اپنی مدد و نصرت عطا فرمائی کہ ایک مختصر گروہ ایک بڑے گروہ کثیر پر کامیابی حاصل کیا، اور اس کے ذریعے سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آج امت مایوسی میں ہے، آج امت ڈر اور خوف میں ہے۔ ابھی ایک اجلاس چل رہا تھا 11 بجے سے، میں تھا ایک مقام پر 3 بجے تک، بہت سے لوگ آئے تھے اس کے اندر، قانون دان، دانشور، صحافی، اور سب کی زبان پر یہی تھا کہ حالات بڑے نازک ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں۔ تو میں نے یہی بات کہی کہ حالات تو ہر دور میں خطرناک رہے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، کبھی حالات سازگار نہیں رہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے مکی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہے آپ کے سامنے، کیا کچھ آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا، لیکن آپ اپنے مشن پر گامزن رہے، اس کے اندر کوئی آپ نے جو ہے نا آپ کے پائے استقامت میں کوئی جو ہے سو ڈگمگائے نہیں آپ۔ تو آج بھی امت کو وہ کام کرنا ہے، تو وہ کام کیسے کریں گے؟ آپ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی روزے کی حالت میں مسلمانوں نے جنگ کی، 1000 کے لشکر سے 313 نہتے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ آج 57 اسلامی ممالک ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر طرف ایک مایوسی، ہر طرف ایک پست ہمتی، کم ہمتی کیوں دکھ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے، ہم حدیث سے بھی دور ہو گئے، ہم تاریخ اسلام کے واقعات کو بھی پڑھ نہیں سکے۔ اگر یہ ساری چیزوں کا مطالعہ کریں گے تو پھر ایک اندر آپ کے اندر عزم پیدا ہوگا، حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو انقلاب برپا کیا، وہ انقلاب آپ کے جانے کے بعد ختم نہیں ہوا، بلکہ جو عمارت آپ نے قائم فرمائی تھی اس عمارت کو مضبوط کیا خلفائے راشدین نے، اور وہ سارے اصول، وہ سارے ضابطے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نافذ کیے تھے اس پر منون عمل ہوتا رہا۔ پھر خلفائے راشدین کے بعد دور صحابہ، پھر انہوں نے بھی اسی طریقے سے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ پھر اس کے بعد کے دور آپ دیکھتے قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جس طریقے سے مختلف میدانوں کے اندر اپنی آئیڈینٹی بنائی، اپنی شناخت بنائی۔ آپ جانتے ہیں کہ بغداد علم کا، دانش کا ایک مرکز تھا، بڑے بڑے کتب خانے اس دور میں مسلمانوں نے وہاں پر قائم کیے، بڑے بڑے حکیم انہوں نے پیدا کیے جن کو نباز کہتے تھے ہم۔ وہ ایسے سیاستدان،
ایسے مدبر پیدا ہوئے کہ جو حالات کی سنگینی سے پہلے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ حالات تم پر آنے والے ہیں، لہذا تم اس کی تیاری کرو۔ تو وہ جو دور تھا، اس دور کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں، دور عباسی کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے اموی دور کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر خود ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو 800 سالہ حکومت رہی، اس حکومت کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بیشتر بادشاہوں نے، اگرچہ کہ انہوں نے اسلام کی بنیادوں پر ایک اسلامی مملکت نہیں قائم کی، لیکن اسلام کے جو اصول تھے ان اصولوں کی بنیاد پر حکومت کی۔ مثلا اسلام کا سب سے اہم اصول ہے احترام آدمیت۔ آپ دیکھتے ہیں کسی مسلم بادشاہ نے مذہب کی بنیاد پر کسی شخص کے ساتھ کوئی تعصب کا رویہ نہیں اختیار کیا، کیوں کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رواداری، مذہبی رواداری جو اسلام کا اصول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام کو قائم کر کر کسی کو جو ہے نا بزور طاقت ہی نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، بلکہ ان کو اجازت دی، ان کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا۔ خلفاء راشدین کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ تھے جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن ان کو امن و امان دیا گیا تھا، ان کے ساتھ بہترین قسم کا حسن سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو یہ اسلامی تاریخ کے نادر نمونے ہیں جو عصر حاضر میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کئی ایسے طبقے ہیں جن کو کچھ سیاسی مراعات تو مل گئی ہے، لیکن سماجی معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی دلت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ دلت کسی اعلیٰ ذات کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا، آج بھی وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے کسی محفوظ علاقے سے، ریزرو کانسٹیٹوئنسی سے، وہ ایم ایل اے بن سکتا ہے، منسٹر بن سکتا ہے، لیکن کسی اعلیٰ ذات کی لڑکی سے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کی اولاد کی شادی ہو سکتی ہے، وہ منسٹر ہونے کے باوجود وہ کسی اعلیٰ ذات کے مندر میں جا کر پوجا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اسلام بتا دیا کہ کسی شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر دیا اور اس نے گواہی دے دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو اب وہ کمتر انسان نہیں رہا، وہ ہمارے برابر ہو گیا، اور بعض مرتبہ ہم سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر وہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے پاس سب سے جو متقی ہے، اللہ کا جو پسندہ بندہ ہے، وہ جس کے اندر اللہ کا تقوی ہے۔ حسب، نسب، رنگ، نسل، یہ سارے امتیازات کو اسلام نے مٹا دیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے وہ بے مثال آپ کے سامنے نمونے ہیں جس کو آج دنیا میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جاتے ہیں کئی غیر مسلم تقاریب کے اندر اور غیر مسلموں کے سامنے اگر آپ اسلام کے اس نمونے کو پیش کریں کہ مساوات کا، ایکوالٹی کا جو تصور اسلام نے دیا ہے کہ وہ کسی اور جگہ پر آپ کو نہیں مل سکتا۔ دنیا نے بہت تجربے کر لیے لیکن ان کا دل نہیں مانتا کہ صاحب وہ کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہے تو کوئی ان پڑھ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ادا ہوتی ہے، کون کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بڑا آفیسر ہو اور اس کے بازو ایک آٹو چلانے والا بھی آ کر اس کے کندھے سے کندھا ملا کر نماز ادا کرتا ہے، آفیسر کو اختیار نہیں ہے پوچھنے کا کہ تو میرے بازو کیسے کھڑے رہا۔ تو یہ اسلام کا جو مساوات کا نظام ہے، تاریخ اسلام کے اندر ہزاروں ایسی ہم کو مثالیں ملتی ہے جس کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ ریلیونس کیا ہے، اسلامی تاریخ کا ریلیونس کیا ہے؟ پڑھ کر ہم فخر کر لیں یا پڑھ کر ہم افسوس کر لیں؟ نہیں، بلکہ اس کے ریلیونس کو جاننے کی کوشش کریں، اس کی معنویت کو، کہ آج کے دور میں اس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے دنیا کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ جو ہے وہ کوئی جیسے دیومیالائی قصوں اور کہانیوں پر مشتمل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ایک راجا تھا، آیا اور اس نے یہاں پر جو ہے نا اپنی حکومت قائم کر لی یا اس نے کچھ اصول بیان کر دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ بالکل آتھینٹک تاریخ ہے، مستند تاریخ ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ اسلامی تاریخ کا جو تعلق ہے وہ پوری جو ہے نا اسلامی دور سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، اسلام کے آغاز سے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہر لفظ محفوظ کر لیا گیا، اللہ کے ایک ایک لفظ کو نہیں بلکہ اس کا جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ اعراب تک محفوظ کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کی کتاب محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ محفوظ ہے، اسی بنیاد پر تاریخ بنائی گئی ہے کہ آپ کا کیا عمل تھا، ذمیوں کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے تھے، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، اسی طریقے سے معاملات آپ کے کیسے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ ایک بین الانسانی تاریخ کا نام ہے،
کہ یہ وہ تاریخ ہے جس نے انسانوں کو جوڑا ہے، بین الاقوامی یہ تاریخ ہے. یہ تاریخ کسی ایک خطے کی حد تک، کسی ایک ملک کی حد تک نہیں ہے. اسلام جب نکلا جزیرۃ العرب سے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے نقوش آپ کو دنیا کے کونے کونے میں ملتے ہیں. جو اصول مکے میں مدینے میں آج ہیں وہی اصول ہندوستان میں حیدرآباد میں ہیں. کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. مذہبی رواداری کی جو بات وہاں کی جاتی ہے وہی چیز یہاں پر پائی جاتی ہے. مساوات کا جو معاملہ ہے، صلہ رحمی کا جو معاملہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی اور تعاون کا جو معاملہ ہے، جو اسلامی تاریخ میں ہم کو ملتا ہے، تو یہ ایک بین الانسانی تاریخ ہے. پھر اسی طریقے سے اسلامی تاریخ میں اور دیگر قوموں کی تاریخ میں کیا فرق ہے؟ ایک تو عام کام ہے جو دوسروں نے بھی کیے اور مسلمانوں نے بھی کیے ہیں، فلاحی کام کا انجام دینا. اگر مسلم دور حکومت ہے تو لازمی چیز ہے کہ مسلم دور حکومت میں بہت سے فلاحی کام کیے گئے اور کرنا چاہیے. جیسے ہمارے پاس دور آصفیہ کو لے لیجئے، عثمان علی پاشا 7ویں حکمران رہے، اس سے پہلے رہے محبوب علی پاشا فرسٹ رہے. تو انہوں نے جو کچھ کام کیے، چاہے وہ عثمانیہ دواخانے کا قیام ہو، چاہے عثمانیہ یونیورسٹی کو قائم کرنے کی بات ہو، یا گنڈی پیٹ قائم کرنا ہو عثمان ساگر، یہ سب فلاحی کام کہلاتے، رفاہی کام کہلاتے ہیں جس کے ذریعے انسانوں کو فائدہ ہو. ایک حکمران کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں شامل ہے. کوئی احسان انہوں نے نہیں کیا. بعض مرتبہ ہم گنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے احسان کیا. یہ احسان نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ رعایا پروری کی ایک اچھی مثال ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. کوئی بیمار ہو تو اس کو ایک ایسا دواخانہ رہے کہ دیکھنے کے بعد اس کی آدھی بیماری دور ہو جائے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ لوگ دواخانہ عثمانیہ کو دیکھتا، مریض کوئی بہت دور سے آ رہا کہیں سے، تو عمارت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا، اس کی آدھی بیماری دور ہو جاتی. کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے آ رہا، آرٹس کالج کی بلڈنگ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا اور اس کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا ہو جاتا اور وہاں سے اعلیٰ ڈگری PhD کی ڈگری لے کر نکلتا. تو یہ کارنامے جو کیے گئے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے عوام کو راحت ملے، سکون ملے. اس میں دوسری قوموں نے بھی کام کیے اس کے اندر. تو یہ وہ کارنامے ہیں جو وہ ہے. لیکن دوسرے جو معاملات ہیں، دوسرے وہ کارنامے جو صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے اور جن کی مثال دوسری قوموں کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. اسلامی تاریخ میں اور دیگر قوموں کی تاریخ میں یہ نمایاں فرق ہے. مثلاً اب آپ دیکھیں گے، میں نے کہا کہ فن تعمیر، علوم و فنون کی ترقی، یہ سارے کام جو ہے اس دور میں بھی ہوتے رہے. لیکن اصل اسلامی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو میں نے جیسے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ ہمارے جو اسلاف رہے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ دوسرے نوعیت کے حکمران ہوں، یا پھر معاشرے کے بااثر شخصیات ہوں، تو انہوں نے جو نظام قائم کیا اس کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے. آپ دیکھیں گے کہ دیگر قوموں کی تاریخ کے اندر عدل و انصاف کا معاملہ بہت وہاں گڑبڑ ہے. لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر امتیاز برتا، ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اور پھر اس کے اندر انہوں نے عام لوگوں کے لیے تو عدل کا معاملہ رکھا ہی نہیں. لیکن اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے ہم کو کہ پورے 1400 سال کے دوران کے اندر کہ عدل اور انصاف کو اولین ترجیح دی گئی ہے. کسی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کے بھی حق تلفی نہ کی جائے، کسی کے بھی حقوق کو ختم نہ کیا جائے. دوسرا، اخوت انسانی، بردرہڈ. آپ جانتے ہیں کہ اخوت انسانی ایک ایسا جوہر ہے جو صرف اسلامی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا، کسی اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. کہ یہ جو بردرہڈ کا تصور پیدا کیا کہ سارے انسان ایک ہے، سب آدم کی اولاد ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی امتیاز نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع جو شاہکار ہے انسانی حقوق کا، سب سے بڑا چارٹر اگر کوئی ہے، سب سے اتھینٹک مستند اگر کوئی چیز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے جو آپ نے عرفات کے میدان میں دیا. 2 خطبے ہیں یہ، انشاءاللہ بقرعید کے موقع پر میں اس کو بیان کروں گا. خطبہ حجۃ الوداع کی کیا اہمیت ہے. ایک محض ایسا خطبہ نہیں ہے کہ جیسے امام ممبر پر کھڑے رہ کر دے دے. خطبے کی بھی اہمیت ہے ہمارے پاس، اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا، پورا انسانی منشور اس کے اندر آپ نے پیش فرما دیا کہ قیامت تک کے قانون کیا ہوگا، عورتوں کے حقوق کیا ہوں گے، بچوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا، اور سود کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے گا. ہر اصول آپ پڑھیے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جن کا تعلق حیدرآباد سے رہا ہے، انہوں نے بڑی تفصیل سے خطبہ حجۃ الوداع پر تفصیلی بحث کی ہے. تو آپ جانتے ہیں یہ خطبہ حجۃ الوداع آج UNO کا چارٹر ہے. ہم جانتے ہیں کہ 10 دسمبر 1948 کو ہر سال
انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے، عالمی انسانی حقوق۔ آپ جانتے ہیں کہ عالمی انسانی حقوق کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے سے۔ آپ کا بہت مشہور قول ہے، آپ نے سنا ہوگا یہاں محافل میں بھی، آپ کا بہت مشہور قول ہے، آپ نے کہا کہ آج کے بعد کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ ساری چیزوں کو آپ نے ختم فرما دیا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ جتنے جاہلیت کے اصول تھے وہ سب میں اپنے پیروں تلے رون دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اخوت انسانی کا درس دیتا ہے، یہ لوگوں کے اندر اخلاقی اقدار کو فروغ دیتا ہے۔ بہت مشہور مورخ ہے H.G. ویلز، آپ نام سنے ہوں گے، اس نے اسلام کے خلاف میں بھی لکھا ہے بہت کچھ، لیکن اس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ اس کا ایک جملہ میں کوٹ کرتا ہوں، اس نے لکھا کہ دنیا کا سب سے اچھا سیاسی اور سماجی نظام اسلام تھا اور اسی سے اس کو غلبہ حاصل ہوا۔ یعنی ایک بہترین نظام، سوشل سسٹم، میں نے آپ کو بتایا سوشل سسٹم کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ مساوات کی جائے۔ آج ہمارے پاس سماج بٹا ہوا ہے، ہندوستانی سماج کو آپ دیکھیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک دھرنا ہوا، یہیں پر دھرنا چوک پر میں گیا تھا، تقریبی کیا وہاں پر، آج اخبار میں اس کی رپورٹ بھی آئی ہے، تو ایک غیر مسلم نے کہا کہ بھئی آپ ہم کو ہندو مت کہیے، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم دلت ہیں، ہم آدیواسی ہیں، اور ہم سب کو ہندو سمجھتے ہیں، اور ہم سب کو ہندو سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ہم خوف کا شکار ہو گئے کہ صاحب وہ 80 کروڑ ہے اور ہم جو ہے نا 20 کروڑ ہے، اب کیا مقابلہ کریں گے ان سے، لہٰذا ہتھیار ڈال دو ان کے سامنے۔ ایک دلت نے کہا، اور آج اخبار میں رپورٹ ہے اس کی، کہ اس نے کہا کہ یہ آپ جو غلط کام کر رہے ہیں کہ آپ سب کو ہندو کریں، آپ یہ ناانصافی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ہم مورتی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے خداؤں کو نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ ہم کو متحد کر رہے ہیں ہندو کہہ کر۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے، جبکہ اسلام میں ایسی تقریر ہمارے باہر مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو یہ فرق کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا یہ ہے۔ پھر آخری جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کو جو فوقیت دی جاتی ہے، جو اس کی انفرادیت ہے، وہ دراصل اس کا عقیدہ توحید ہے۔ اگر یہ عقیدہ توحید نہیں ہوتا تو لازمی چیز ہے کہ اسلامی تاریخ اتنی روشن مثالیں ہمارے سامنے قائم نہیں کر سکتی تھی۔ عقیدہ توحید کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیگر تہذیبوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ دنیا میں 36 سویلائزیشنس آئے اور گئے، مذاہب کئی آئے گئے، ہندوستان کو آپ لیجئے کئی مذاہب آئے۔ گوتم بدھ نے ایک مذہب ایجاد کیا، انہوں نے نہیں کیا، ان کے بعد والوں نے کیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں وہ تعلیمات باقی نہیں رہی ہے۔ جینزم آیا، ختم ہو گیا، سکھزم کو آج ہندوازم کی دوسری شکل دے دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی کیوں کہ ان کے پاس عقیدہ توحید نہیں رہا، یا رہا بھی تو اس کو الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائی عقیدہ توحید پہ قائم نہیں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک خدا کی تعلیم دیے تھے کہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، میں اس کا فرستیدہ جو ہے نا پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، تمہارے درمیان میں آیا ہوں۔ لیکن انہوں نے عیسیٰ کو خدا بنا لیا، مریم کو خدا بنا لیا انہوں نے۔ تو اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اب ان کے پاس کئی فرقے بن گئے، کیتھولک الگ ہو گئے، پروٹیسٹنٹ الگ ہو گئے، ہندو سماج کے اندر دیکھیں گے جیسا کہ میں نے کئی ہو گئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے کہ عقیدے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی ہے، لیکن سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سب کا اللہ ایک ہے، ہم سب کی قرآن ہے ایک، ہمارے رسول ایک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، شیعہ حضرات بھی ہمارے ساتھ ملتے رہتے۔ ابھی 2 دن پہلے ہم تھے ایک مقام پر ایک غیر مسلم تنظیم میں، تو غیر مسلموں نے کہا کہ یہ آپ بہترین مثال ہے آپ لوگوں کی کہ ایک ہی اسٹیج پہ ہم، ایک سنی بیٹھے ہوا ہے، ادھر بازو شیعہ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا تقی رضا صاحب عابدی، اور ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے مہدوی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اتحاد ہے، اور اتحاد کتنا ہے میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگوں کے سامنے تو یہ بتا سکتے۔ اور یہ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ 98% پر اتحاد ہے ہمارا عقائد کے معاملے میں، کیونکہ ہمارا اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، روز آخرت پر سب کا ایمان، نبی کے آخری رسول کے آخری نبی ہونے کا سب پر ایمان، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، فروعی معاملات ہیں،
اور وہ بھی تاریخ کو انٹرپریٹ غلط کرنے کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جہاں تک بنیادی جو تعلیمات ہے، فنڈامنٹلس آف اسلام، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں کر سکتا ہے۔ فاتحہ دینے والا بھی ظہر کے 4 رکعت پڑھے گا، فاتحہ نہیں دینے والا بھی ظہر کے 4 رکعت پڑھے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب میں جو ہے سب 5 کر لوں گا کہہ کے، یا کوئی جو ہے نا الگ، اس کا نہیں ہوگا۔ یہ جو کچھ آئے تاریخ کو مس انٹرپریٹ کرنے کا نتیجہ ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا، صوفیہ کا ذکر میں نے کیا آپ کے سامنے، صوفیہ اکرام کی بڑی خدمات رہی، انہوں نے تاریخ بنائی ہندوستان کی۔ ہندوستان میں جب کبھی بھی اسلامی تاریخ لکھی جائے گی تو سب سے جو روشن باب ہوگا اس کا، وہ صوفیہ اکرام کی خدمات ہوں گی، کیونکہ اسلام آیا ان کے ذریعے سے، لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کی طرف سے۔ بادشاہ تو بہت آئے یہاں پر، لیکن بہت کم بادشاہوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، لیکن صوفیہ اکرام کا تو مشن ہی وہ تھا۔ لیکن آج لوگ جو ہے نا خانقاہوں سے یا وہ تعلیمات سے کیوں دور ہوئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑا جھول آ گیا ہے، کہ خانقاہی نظام جو ہمارے صوفیہ نے قائم فرمایا تھا اور جس کے ذریعے احترام آدمیت کا جو درس دیا گیا تھا، لوگوں کو جوڑنے کا جو کام کیا گیا تھا، آج وہ کام وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جتنے بڑے بزرگ ہیں، جتنے بڑے یہ ہیں، اب ان کے اتنے جو ہے نا نذرانے قبول کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو نذرانوں کا کاروبار شروع ہو گیا، یہ جو آپ کو جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا غلط طریقے سے ان کے سامنے غلط باتوں کو پیش کرنے کا معاملہ ہوا، اس کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے۔ تو یہ دراصل ہسٹری کو مس انٹرپریٹ کرنے کا نتیجہ ہے، ورنہ عقائد کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہم کو، آپ کو، جو ہم ایسی محفلوں میں آتے ہیں، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو عقیدے کی بنیاد متحد کرنے کی کوشش کریں، ہم فروعی مسائل میں نہ جائیں، ہم جزوی مسائل میں نہ جائیں۔ کوئی شخص یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، دونوں بھی سنت سے ثابت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ رفع یدین کے معاملے میں سنت سے ثابت ہے، کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے، یہ علماء کے مسائل ہیں، یہ فقہ کے مسائل ہو سکتے ہیں، یہ ان لوگوں کے مسائل ہو سکتے ہیں جو پوری عمر گزارتے ہیں، اس کے بعد کوئی نتیجے پہنچتے ہیں۔ میں اور آپ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے اندر عقیدہ توحید کی بڑی اہمیت ہے، دیگر قوموں کے اندر عقیدہ توحید کا نہیں مقام پایا جاتا ہے۔ احترام انسانیت کی بات تو میں نے کی، اور رواداری کی بات میں نے کی، اور آخری بات یہ ہے کہ معاشرتی نظام، اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، وہ نظام اتنا ٹھوس اور اتنا پائیدار، اتنا مضبوط ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج مغرب جو پریشان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مغرب کی پریشانی کیا ہے کہ وہاں اس کا اپنا جو معاشرتی نظام ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے، خاندانی نظام پورا بکھر گیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اسلام نے جو خاندانی نظام قائم فرمایا، جو معاشرتی نظام قائم فرمایا، وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اندر سماج کے کسی بھی فرد کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بچہ بھی ہے تو پیدا ہونے والے بچے کے کیا حقوق ہیں اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یعنی اس پر والدین کی کیا ذمہ داریاں آتی ہے، اس کو ہمارے پاس بیان کر دیا گیا۔ کوئی یتیم ہے تو یتیم کے کیا حقوق ہیں، اسلام نے بڑی اچھی بیان کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر عورتوں کے حقوق کے معاملے میں بھی اسلام کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے۔ آج سب سے بڑا الزام کیا ہے کہ صاحب مسلمان عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھ دیے ہیں، عورتوں کو تعلیم کی طرف نہیں لاتے ہیں، ان کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلامی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کو جتنا بلند مقام عطا کیا ہے، کسی اور دھرم کے اندر، کسی اور دین کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ تو پھر اسلامی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہماری خواتین نے کتنے زبردست کارنامے انجام دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو احادیث پڑھتے ہیں، احادیث جو کتابیں پڑھی جاتی ہے، اس میں 2/3 حصہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی وہ راوی ان احادیث کی، انہوں نے حدیث کا علم جس انداز میں لوگوں تک پہنچایا، ایسے سے نکات بیان کیے۔ پھر بہادری کے میدان میں، جنگ میدان میں آپ دیکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں ہماری خواتین کا کیسا زبردست شاندار کردار رہا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو آج کے حالات سے جوڑنے کی کوشش کریں اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس سے ہم کو شرمندگی ہو۔
جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں کیا عالم تھا عورتوں کا کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو شوہر کی لاش پر رکھ کر جلا دیا جاتا تھا، ستی کی رسم تھی۔ اور عرب میں کیا تھا، عرب کے بعض قبائل میں، سارے قبائل میں نہیں، بعض قبائل میں کیا تھا کہ لڑکی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ ان کے لیے شرمساری کی بات ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اسلامی تاریخ میں تو عورت کا ہو یا لڑکی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، اس کے جو ہے حقوق دیگر لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، تو اس کا ریلیونس لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ آج اسلام پر حملہ ہو رہا ہے اسی بنیاد پر کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ جملہ بہت مشہور ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیل چکا، لیکن اسلامی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی رمضان میں فتح مکہ کو پڑھیے آپ، مکہ کیسے فتح ہوا؟ 10,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تلواریں، چمکتی ہوئی تلواریں تھیں، اگر چاہتے تو تلواریں چلا سکتے تھے، اور بڑے بڑے مجرم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا، ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا انہوں نے ان کو شہید کیا تھا، لیکن آپ نے وہاں پر کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اعلان کیا گیا کہ لا تثریب علیکم، کہ آج کوئی تم پر پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ جو معیار بتایا گیا کہ معافی کا، عفو و درگزر کا، آج ہو سکتا ہے؟ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ جمہوری دور ہے، اس جمہوری دور کے آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، کتنے جو ہے نا لوگوں کو لے کر جیلوں میں بند کر دیا جا رہا ہے۔ آپ ابھی مغرب کے بعد ایک اجلاس سے آپ آئیے، یہ آپ کے جو ہے نا لکڑی کے پل پہ جو آپ کا کامرس والوں کا ایک وہ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر بہت مشہور ہے، وہ FCI کچھ نام ہے اس کا، تو وہاں پر ایک اجلاس ہو رہا ہے، مغرب کے بعد آپ آئیے، آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس وقت UP کے صورتحال کیا ہے۔ وہاں سے مہمان آئے ہیں، دہلی سے آئے ہیں، کچھ حیدرآباد کے بھی اس میں شامل ہے، تو ہم سنیں ابھی آج تو ایسا محسوس ہوا ہے کہ صاحب آخر ہم کون سے دور پہ جی رہے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کو لے آ کر بند کر دیا گیا، جیلوں میں بند کر دیا گیا، ڈیٹینشن سینٹر قائم کر لیے گئے باضابطہ، اور ان پر جو ہے نا کئی کیسز لگا دیے گئے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا ایک مسجد کو اٹھا دیا گیا، ایک مدرسے کو اٹھا دیا گیا۔ تو یہ حالات آج کے دور میں ہو رہے ہیں۔ ہم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایسے بدترین واقعات اور ایسے بدبختانہ واقعات ہمارے سامنے نہیں ہوئے ہیں کبھی بھی۔ اگر ہم سوتے رہیں گے اور ہم نہیں جاگیں گے، ہم تاریخ سے سبق نہیں لیں گے، تاریخ سے بصیرت نہیں لیں گے، تو سب سے پہلے تو خود ہمارا نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم خود پستی کا شکار ہو جائیں گے، ہم میں خود احساس محرومی آ جائے گا، خوف کا ماحول آج دیکھ رہے پورے ہندوستان کے اندر ایک خوف کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ ابھی دہلی سے ہمارے دوست آئے تھے، انہوں نے کہا کہ UP کے اندر مسلمانوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے، کہیں گے کہ صاحب ہم آپ کے سامنے آ گئے، یا تو آپ ہمارا قتل کر دیجئے یا ہم آپ کی غلامی کر کے آپ جو حکم بول کریں گے ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حالات ابھی ہم پر نہیں آئے لیکن آ سکتے ہیں، اس لیے ہم کو تاریخ سے سبق لینا چاہیے، ہم کو قرآن مجید کا مطالعہ اس انداز میں کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے حال کی تعمیر کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ آخری نقطے میں آ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اب جو سلیبس بنایا گیا ہے، ایجوکیشن پالیسی، جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسلم دور حکومت کو بالکل نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ یہاں کے بچے ہندوستانی دور حکومت سے واقف ہی نہ ہوں۔ اگر واقف ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ آپ جو کچھ یہ کریں غلط ہے۔ تاریخ میں تو یہ ہے، کیونکہ صاحب مسلم حکمرانوں نے بڑے فن تعمیر کے شاہکار قائم کیے، تاج محل کوئی مثال دے سکتا ہے دنیا کے اندر ایسی عمارت کیا قائم کر سکتے کوئی؟ اس سے کئی گنا اضافہ رقم لگا کر بھی آپ قطب مینار، جامع مسجد، یہ وہ چیزیں ہیں جو متاثر کرتی ہے لوگوں کو۔ پھر اسی طریقے سے جو نظام قائم کیا انہوں نے، اس لیے کیا کیا گیا کہ تاریخ ہی ختم کر دیا جائے، تو تاریخ کو ختم کیا آپ نے۔ دوسرا، عقیدے پر آپ کی مار ہو رہی ہے اس وقت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی راجستھان کے اندر سرکولر نکلا باضابطہ 15 جنوری کو کہ سارے بچے، سارے اساتذہ سوریہ نمسکار کریں، سورج کو پوجا کریں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسلامی تاریخ کا نمایاں پہلو کیا ہے؟ عقیدے توحید ہے۔ ہمارے اور آپ کے بچے اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ سورج کی پوجا نہیں کی جا سکتی ہے،
سورج کے سامنے ہاتھ بن کر نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ شرک ہے اور شرک کی اسلام میں اجازت نہیں دی ہے۔ اگر یہ بات لوگوں میں آ جائے تو آپ بتائیے کہ انقلاب آ سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ہم کہہ رہے حکومت یہ کر دے رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، اب لازمی ماننا چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اتراکھنڈ کے اندر یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا گیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ بھائی ابھی نہیں نافذ ہوگا، نافذ کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ اب کوئی شخص وہاں پر اتراکھنڈ کے اندر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، قانون بن چکا ہے باضابطہ، کوئی شخص چاہے ہندو ہو مسلمان ہو دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس شادی کا ایک سسٹم ہے، گواہ ہے ہمارے پاس، ایجاب و قبول ہے۔ اب اتراکھنڈ کی حکومت نے کہا کہ نہیں، شادی کا رجسٹریشن لازمی ہے، رجسٹرار کے پاس دونوں جائے دلہا دلہن اور وہاں پر ان کے سامنے دستخط کریں۔ تب آپ بتائیے یہ جب ساری چیزیں ہوتی ہے تو لازمی چیز ہے کہ ہم کو اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا کہ میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب نہ کر، یعنی ایک زمانے میں لوگ مغرب کو دیکھ رہے تھے، ویسٹرن کلچر باعث فخر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا حیدرآباد میں بھی لوگ بغیر کوٹ پینٹ ٹائی کے نہیں نکلتے تھے۔ کیوں صاحب؟ نہیں صاحب یہ کلچر ہے، ہم مغربی تہذیب کو قبول کر چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا ایک سسٹم تھا، آج وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے مجبوری ہے، ٹھیک ہے ایک دور چل رہا ہے، کوئی لازمی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ عمل کہ بیٹھ کے ہی کھانا دسترخوان پر، لیکن ایک روایت تھی۔ وہ روایت میں سب سے بڑا عنصر یہ تھا کہ سب برابر ہو جاتے تھے، لیکن اس کی جگہ ایک دوسری شکل آ گئی وہاں پر۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو اسلامی روایات تھی وہ روایات کو ہم نے بازو رکھ دیا اور مغربی تہذیب ہم پر غالب ہو گئی۔ مغربی تہذیب کا تو مقابلہ ہم نے کیا، لیکن اب تو مشرکانہ تہذیب آ گئی۔ مشرکانہ تہذیب جو ہم پر مسلط کر دی جا رہی ہے، اس کے اندر اسلامی تہذیب کو پر امن ہونا ضروری ہے۔ اسلامی تاریخ کو تو اس واسطے اقبال نے اس دور میں جب کہ لوگ مغرب کی طرف جا رہے تھے اور مغربی تہذیب ہی کو کامیابی سمجھ رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب آپ دیکھیے دوسرا مصرع کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے اس کی ترکیب بالکل الگ ہے، اس کا مزاج بالکل الگ ہے، اس کا طریقہ بالکل الگ ہے، وہ کسی دوسری قوموں سے کوئی نقل نہیں لے سکتی ہے۔ نقالی اگر آپ کریں گے تو ادھر بھی نہیں رہیں گے ادھر بھی نہیں رہیں گے۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، پہلی آیت تو میں نے پڑھی تھی کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ تو زمانے کے نشو و فراز ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ اور دوسری آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جس کا یعنی شعر میں ڈھالا ہے ایک شاعر نے اور کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ الحمدللہ ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب نے بہت ہی اچھی اہم باتیں ہم کو بہت کم وقت میں بتا دی، اور تاریخ اسلام کا آج کا لیکچر بہت ہی سبق آموز اور جو ہے دلچسپ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کتنی محنت سے بنائے ہوئیں گے، پورا حلوہ بنا دیے بہترین، موتیاں دیکھنے میں موتی لگ رہے تھے، مزے میں لڈو اور بڑا ذائقے دار حلوہ محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ترقی دے، برکت دے، اور ایسا دل میں آ رہا تھا کہ تو ٹائم اور رہتا تو الحمدللہ اور اچھی باتیں ملتی تھیں۔ اللہ ان کی عمر دراز کر کے ان کے عمر میں ترقی عطا فرمائے، برکت فرمائے علم میں اللہ تعالیٰ۔ اور ایک چیز آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی ہے، یہ جاتے ہوئے اپنے یہ کارڈ لیتے ہوئے جائیں، اور بھی ہوئیں گے آفس میں۔ یہ ہمارے اپنے تعمیر ملت کے صدر صاحب جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب نے اسی شہ نشین پر ایک بار بولے تھے، 1 مہینے کا بھی وقفہ نہیں ہوا ہوں گا کہ ہم ایسی جو ہے کر رہے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنا دیا۔ آج یہ رخا دیکھ کے میں بولا الحمدللہ کیا ان لوگوں کا جذبہ ہے، اللہ ان لوگوں کو دراز کرے، عمروں میں ترقی دے، برکت دے، علم میں کیا جوش خورا۔ کوئی نوجوان اگر
کمیٹی ہوتی تو بھی اتنی تیزی سے جو ہے اس کو روبہ عمل نہیں لاتے. آج انہوں نے عملی جامہ پہنا دیا. 2 لفظ بولے تھے اس روز اور میں حیران رہ گیا. قابل تعریف ہے, قابل تقلید چیزیں ہیں اور بہت ہی معلومات کی ہیں. یہ برائے طلباء و دینی عصری معلوم. یہ مدارس سے جو بچے فارغ ہو کر نکلتے ہیں ان کا بھی کچھ دنیا میں عصری تعلیم سے بھی آراستہ کرنا, یہ ہم لوگوں کا موٹو رہا ہے. پہلے بہت زمانے سے اس کی کوشش میں تھے, سوچ میں تھے, مگر انہوں نے سوچ بھی لیا اور عملی جامہ بھی پہنایا. اس سلسلے کا پہلا اجلاس ہونے والا ہے. آپ لوگ شرکت کریے, معلومات میں اضافہ ہوتا. اپنے دوست احباب کے ساتھ جائیے اور اس کو یہ کریے جہاں تک ہو سکے. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا الہ العالمین یا رحم الراحمین. اے اللہ ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار, والدین, تمام افسران صاحبان, اساتذہ صاحبان, جن سے بھی ہمارا واسطہ پڑا تھا, تعارف تھا میرے مولا, اور جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں میرے مولا, ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے میرے مولا ان کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان کی خبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دے. اے اللہ ہم تمام کو جو بقید حیات ہے توفیق دے, ہدایت دے میرے مولا. سچی توبہ کر لے, ایسی توبہ صحبت النصوح جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہوں گی. اور میرے مولا ہم کو بعض اس کے ہدایت دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یعنی اب میرے مولا ہم کو بعد کی زندگی حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیمار ہیں, کسی نہ کسی دکھ درد میں مبتلا ہے میرے مولا, ان کے شفا کے اسباب بنا دے. تمام کو شفائی کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما. اے اللہ جو حضرات مقروض ہیں میرے مولا ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب بنا دے. اے اللہ ان کو سکون و راحت عطا فرما. جو بچے تعلیم پا رہے ہیں انہیں نافع علم عطا فرما. اے اللہ جو روزگار کی تلاش میں ہیں انہیں بہتر سے بہتر روزگار فراہم فرما. عقل حلال والی روزی سے جوڑ دے. اے اللہ جو لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے مولا ان کے شادیوں کے اسباب بنا دے. تیرے فضل و کرم کے بغیر ہرگز یہ پیرنٹس جو ہے میرے مولا سرپرست اس کام کو انجام دینے سے قاصر ہے میرے مولا. بہتر سے بہتر رشتے فراہم فرما, مبارک بختاور رشتے لگا دے میرے مولا. تمام کے گھر آباد و شاداب رکھ دے میرے مولا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ کل کا بہت مقدس دن ہے میرے مولا, بہت ہی متبرک دن ہے. اللہ ہم کل گڑ گڑا کر رو رو کر ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق و ہدایت فرما. ہم سے ایسی دعا کروا لی جائے جو ہم اس کے حقدار ہیں میرے مولا. ہم کو جیسی دعا کرنا چاہیے, جیسی عبادت کرنا چاہیے میرے مولا, ہم کو اس طرف پھیر دے. ہم کو یہ موقع ہاتھ سے جانے سے بچائے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں ان کے واسطے سے قبول و منظور فرما. والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد